میرا نام فیصل ہے۔ میں اپنے چھوٹے سے گھر میں ابو اور امی کے ساتھ رہتا تھا۔ میں اکلوتا تھا، اس وجہ سے ابو اور امی کے کافی قریب تھا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرا قد درمیانہ تھا اور میرا رنگ گندمی تھا، جو کہ سب کو اپنی طرف راغب کر سکتا تھا۔ میں یونیورسٹی جاتا تھا، لیکن جانے کا مقصد پڑھائی نہیں بلکہ وہاں پر ہر طرح کی حسینوں کو دیکھنا تھا۔ مجھے شروع ہی سے وہ لڑکیاں پسند ہوتی تھی جن کا قد کاٹ بہت اچھا ہوتا تھا۔ پتلی لڑکیاں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی اور اتفاق سے میری کلاس میں کوئی ایسی لڑکی نہ تھی جو کہ میرے دل کو باتی ہو، اس لیے میں کافی اکتا جاتا تھا اور منہ لٹکائے گھر آ جاتا تھا۔ امی مجھ سے پوچھتی رہتی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے، تو میں ان کو شرم کے مارے کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ میری امی کافی اچھی تھی، وہ میرے ساتھ دوستوں کی طرح تھی۔ میں ان سے ہر بات شیئر کرتا تھا، اس لیے مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی۔ امی جب بھی مجھ سے شادی کا سوال کرتی تھی تو ایک ہی بات کہتا تھا، مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو بالکل ان کی طرح ہو۔ امی کافی خوش ہو جاتی تھی کہ مجھے ان کی طرح گھر سنبھالنے والی لڑکی چاہیے، پر میں تو ان کی طرح قد کاٹ والی لڑکی کا طلبگار تھا۔ میں اندر ہی اندر مسکرا دیتا تھا۔ امی کا قد کاٹ کافی اچھا تھا، کوئی بھی انہیں دیکھ کر دوسری مرتبہ دیکھنے کی خواہش کر سکتا تھا۔ ابو کو اس معاملے میں کافی خوش قسمت سمجھتا تھا۔ امی کا رنگ کافی گورا تھا، وہ اپنی عمر سے 10 سال کم ہی لگتی تھی اور کافی جوان تھی۔ میں کبھی کبھی ان خیالات کو اپنے دل سے زبردستی نکال پھینکتا تھا۔ ابو کی کہیں بھی جاب نہیں لگ رہی تھی، انہیں اس بات کی بہت ٹینشن لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک دن نئی جاب کی تلاش میں نکل گئے تھے، پر جیسے ہی واپس آئے تو اس بار وہ کافی خوش تھے کہ انہیں جاب مل گئی ہے۔ جاب کی ٹائمنگ جیسے ہی سنی تو امی کا منہ بن گیا، کیونکہ ابو کی جاب رات کی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ امی کا منہ کس وجہ سے بنا ہے۔ ابو اب انہیں وقت نہیں دینے والے تھے، پر دوپہر کو تو ابو سارا دن گھر پر ہی رہنے والے تھے۔ امی نے یہی سوچ کر ابو کو جاب کی اجازت دے دی تھی، پر جیسے ہی جاب شروع ہوئی تو امی پریشان ہو گئی تھی۔ ابو دوپہر کو گھر تو ہوتے تھے اور ان کا دل کرتا تھا کہ انہیں کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے اور انہیں ان کا کام کرنے دے۔ ان کا کام اور کچھ بھی نہیں بلکہ صرف سونا ہی ہوتا تھا۔ پہلے کچھ دن تو امی نے خوب کوشش کی کہ وہ دوپہر کو ابو کے ساتھ وقت گزارے، اس لیے وہ ابو کے آنے سے پہلے گھر کا سارا کام ختم کر کے ابو کے لیے ان کی پسند کی ڈشز بنا کر اور پھر تیار ہو کر بیٹھ جایا کرتی تھی کہ ابو آئیں گے تو ان کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ لیکن تب انہیں ہر روز ہی مایوسی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا، تو اب انہوں نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دیا اور ابو کو ڈسٹرب کرنا چھوڑ دیا۔ ابو آتے، امی انہیں کھانا کھلاتی اور پھر ابو سو جاتے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ امی کا مزاج اب کافی عجیب ہو چکا تھا، وہ اب چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ شاید ابو کا امی اس طرح سے خیال نہیں رکھتے جس طرح سے پہلے رکھتے تھے۔ اس وجہ سے امی کا مزاج اس طرح ہو چکا تھا کہ مجھے امی پر کافی ترس آنے لگا تھا اور مجھے یہ بھی ڈر لگنے لگا تھا کہ امی ایسی صورت میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے اور ابو کی جگہ کوئی اور نہ لے لے۔ ایک دو مرتبہ میں امی کے ساتھ گھر کو کچھ ضروری سامان لینے گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ امی اب باہر کے لوگوں میں دلچسپی زیادہ ہی لینے لگی ہے۔ اب تو مجھے میرا ڈر سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا کہ کیا کروں۔ اب مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن کیا، یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن کافی گرمی تھی، امی کے روم میں رات کے وقت جیسے ہی داخل ہوا تو مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ امی سو رہی تھی، لیکن کچھ اس طرح اس کی کافی چیزیں نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ کپڑا بھی بہت باریک تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ اس خوبصورتی کو میں اس کے ہاتھ سے چھو لوں جو کہ ان کے کپڑوں سے نمایاں ہو رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں پاس جانے لگا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی مرتبہ میں ایسا کام کرنے جا رہا تھا، پر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور ان باریک کپڑوں کو چھونا چاہا جس کے اندر خزانہ ہی خزانہ تھا۔ پر امی نے کروٹ لی اور دوسری جانب رخ کر لیا۔ میں بھی مڑا اور دوسری جانب رخ کر لیا۔ میں نے اتنا بڑا اور کھلا چانس مس کر لیا، آگے سے نہ صحیح پیچھے سے ہی صحیح سوچ کر ہاتھ دوبارہ سے بڑھانے لگا۔ میں اب اس لکیر کی جانب بڑھنے لگا تھا جو کہ نظر آ رہی تھی، پر خیال آیا کہ اگر امی کی آنکھ کھل گئی تو کیا سوچے گی۔ میں باہر نکل گیا تھا کہ ایک بہانہ مجھے دوبارہ سے مل چکا تھا۔ اب ایک دن تیز بارش ہونے لگی تھی۔ امی نے جیسے ہی بارش دیکھی تو اس کا موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی تھی کہ وہ بارش میں نہائے گی۔ یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا تھا کیونکہ مجھے موقع ملنے والا تھا۔ امی فوراً ہی باہر چلی گئی۔ میں ویٹ کر رہا تھا کہ جلدی سے اپنے مقصد کو حاصل کر لوں، پر امی نے مجھے اتنی جلدی اجازت نہیں دینی تھی۔ میں نے ایک پلان سوچ لیا تھا، جلدی امی کے ساتھ بارش کے مزے لینے لگا تھا۔ اچانک ہی میں نے پھسلنے کا بہانہ کیا اور گر گیا۔ امی تو حیران ہو گئی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔
میں نے ان سے بول دیا تھا کہ مجھ سے بالکل بھی اٹھا نہیں جا رہا۔ اس بات کا میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میں نے امی کو خود ہی کہہ دیا تھا کہ کچھ دیر بعد میرے اندر اٹھنے کی ہمت کا آ جائے گی۔ امی بھی رک گئی تھی۔ ہم دونوں اس طرح فرش میں پڑے رہے تھے۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا جیسے انہیں بھی جوش آ رہا ہے۔ شاید یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ چند دنوں سے ہی کافی روکھی سوکھی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے ہمت سے کام لیا۔ امی نے مجھے نہ روکا، اس چیز کو میں نے اس کا سنگل سمجھا۔ امی نے بھی مجھے اجازت دے دی تھی، مگر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ امی سے مجھے دور ہونا ہی پڑا۔ فوراً ہی واپس روم میں چلا گیا تھا۔ میرا خوشی سے ہی برا حال تھا کیونکہ مجھے وہ سگنل مل گیا تھا جس کی مجھے کافی دنوں سے تلاش تھی، پر ابو کے آنے کی وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا تھا۔ ابو آتے ہی سو گئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، بارش رک گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی امی میرے روم میں آ گئی تھی اور کہنے لگی کہ وہ کیا حرکت تھی۔ مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ امی کس حرکت کی بات کر رہی ہے، پر میں نے پھر بھی انجان بنتا رہا اور پوچھنے لگا کہ وہ کس حرکت کی بات کر رہی ہے۔ امی کہنے لگی کہ وہ سب سمجھتے ہیں۔ میں نے فوراً ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ ان کی اداسی دیکھ کر تھک چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایسی زندگی گزاریں جس کا انہیں حق ہے۔ امی میری یہ بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا۔ امی نے میری بات سمجھ لی تھی پر انکار کرنے لگی تھی۔ امی چپ ہو گئی تھی۔ میں نے ان کی بات سمجھ گیا تھا اور ایک ہی جھٹکے سے امی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ وہ اب بھرپور طریقے سے میرے ساتھ بیٹھنے لگی تھی۔ میرے اندر کا وہ شیر پوری طرح سے جاگ گیا تھا۔ امی نے جیسے ہی دیکھا تو حیران ہو گئی تھی۔ یہ شیر اتنی جلدی کیسے بڑا ہو گیا تھا؟ کچھ دیر بعد میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ اب شیر بلی کا شکار کر کے ہی دم لے گا۔ امی میری بات سمجھ گئی تھی اور شیر کو بلی کے اندر ڈال دیا تھا۔ میں نے کام شروع کیا۔ میں شروع میں کافی جوش میں تھا، لیکن یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہو رہا تھا، اس وجہ سے شیر جلدی تھک گیا تھا۔ امی بھی مذاق اڑانے لگی تھی کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، پر 3 منٹ میں ہی ہار مان لی۔ مجھے کافی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ میں امی کو خوش نہ کر سکا، پر امی نے مجھے کہا آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ آ جائے گا اور میں سیکھ جاؤں گا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ ابو جیسے ہی رات کو چلے جاتے تھے، امی اور میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ امی کی وہ رونق واپس آ گئی تھی اور ابو کے حصے کا کام میں کافی پابندی سے کرنے لگا تھا۔